پر راجہ طاہر نے چند عورتوں کو قید کر لیا تو وہ 16 برس کا محمد بن قاسم عرب سے پورا لشکر لے کے آ جاتا. ابھی تو ہمارے یہاں یہی ہو جاتا ہے نا کہ جناب ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے. میں نے کہا ابھی سمجھ میں آ رہا آپ کے اگر ہر گھر کے اندر اس طرح سے کراچی میں لوگ اپنے بچوں کو دین پڑھانے لگ جائیں تو میں تو صرف ایجوکیشن کی بات کرتا کہ تم کس ایجوکیشن کے پیچھے پڑ گئے. کہنے لگے جناب یہ بہت بڑے ڈاکٹر سرجن ہیں یہ. میں نے کتنی عمر میں یہ بنے سرجن؟ کہنے 45 سال کی عمر میں جا کر بنے. میں نے بیچارے نے 45 سال محنت کی اب جا کر یہ 2-4 لاکھ روپے کمانے لگ گیا. کہنا جی میں نے کہا فیوچر ہر ایک فیوچر کی بات کرتا. میں نے کہا کون سا فیوچر ہے؟ 45 سال کی عمر میں اگر یہ سرجن بنتا یا 40 سال کی عمر میں یہ انجینئر بنتا بتائیے چلو کہ 50 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے. میں نے 45 سال محنت کی تھی 5 سال کے فیوچر کے لیے اور 45 سال محنت کی تھی 5 سال کے فیوچر کے لیے. مولانا معراج الدین کے مدرسے میں داخل کرا دیا تو 1 سال میں حافظ قرآن بن جاتا. میدان محشر تک اس کا فیوچر سیو ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو بچے کہ جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ان کی شان تو شان ہوگی. ارے ان کے والدین کا یہ مقام ہوگا کہ ان کے سروں پر ایسے تاج رکھے جائیں گے جس کے آگے چاند اور سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی. بے شک. آج ہم لوگ لگ گئے جناب ہمیں اسٹیٹس چاہیے, ہمیں مقام چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے. اچھا اب جب دین کے لیے لے کر آتے ہیں نا تو اس میں سامنے سے کراچی والوں کا سوال یہ ہوتا مولوی بنا رہے ہو, زکوٰۃ کھائے گا, صدقہ کھائے گا, خیرات کھائے گا. میں نے کہا اگر اس کے نصیب میں زکاتی ہے تو اللہ نے اس کا حق رکھا, اگر صدقہ ہے تو اللہ نے اس کا حق رکھا. میں نے مولوی کے اوپر یہ تو بڑا زوردار نظر آتا, صدقہ کھائے گا, زکوٰۃ کھائے گا. میں نے کہا جن کے پیچھے جا کر یسر کر رہے ہوتے پورے ملک کا مال کھا کے بیٹھا ہوا وہ تمہیں نظر نہیں آتا. وہ اتنے بڑے بڑے حرام خور نظر نہیں آتے جو پورے آج شہر کا حال کیا, سڑکیں ٹوٹی ہوئی, آج شہر کا حال کیا, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, نہ امن ہے, نہ سکون ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے ہونے لگ گئے نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے دین پڑھا ہی نہیں. کبھی آپ نے یہ سنا آج ہمارے معاشرے میں کبھی دیکھتے ڈاکٹروں کی ہڑتال, ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں. جناب کس کی ہڑتال؟ وہ جو پائلٹ کے لوگ ہیں ان کی ہڑتال, طیارے کے لوگ ان کی ہڑتال, فلاں کی ہڑتال, اس ادارے کی ہڑتال, اس ادارے کی ہڑتال. ہمارے حقوق بحال کرو. میں نے کہا کبھی آپ نے دیکھا مسجد کے امام نے آ کر کبھی ہڑتال کی ہو, علماء کرام نے آ کر کبھی ہڑتال کی ہو کہ تنخواہ بڑھاؤ پھر نماز پڑھائیں گے ورنہ نہیں پڑھائیں گے؟ کبھی زندگی میں آپ نے دیکھا؟ ارے مندر کے باہر گھنٹا بجانے والے, شرک کی دعوت دینے والے کو جب میرا خدا رزق عطا کرتا ہے تو مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھانے والے کو کیوں نہیں عطا کرے گا؟ ہاں تو دین پڑھاؤ, دین. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ. اور یہاں پر مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب ہم لوگوں کو دین کا پتہ نہیں, ہم نے 1 سے لے کر میٹرک تک ہم نے یہی پڑھا. کبھی مدر ٹریسا کو ہم نے پڑھا, کبھی نیلسن منڈیلا کو ہم نے پڑھا, حقوق انسانیت کی ہم نے بات کی. ابھی وہ خطاب کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ امن کی بات ہوتی. میں نے کہ کس شانتی کی بات کرتے ہو؟ سرکار سے بڑھ کر امن والا کوئی ہو سکتا ہے؟ آقا سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن نے تو پہلے ہی کہہ دیا جب حق آئے گا تو باطل کھڑا ہوگا. جب حق آئے گا باطل کھڑا ہوگا. کیا غزوہ بدر کے بعد شانتی ہو گئی؟ اگر شانتی ہو گئی تو پھر احد کا میدان کیوں سجا؟ اگر احد کے بعد سکون ہو گیا تھا تو پھر خندق کیوں سجی؟ خندق کے بعد اگر سکون ہو گیا تھا تو پھر تبوک کیوں سجی؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو اسلام ہے یہ ایک ایسا چمن ہے کہ جس کو اجاڑنے کے لیے کفر کی طاقت ہر زمانے میں تمہارے پیچھے لگی رہے گی. اگر تم چاہتے ہو کہ قبر میں سرخ رو کر چلے جاؤ تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو. سبحان اللہ. اس کے بغیر اگر کوئی کہے نا کہ میری نجات ہو جائے گی. وہ جناب ہمارے مدرسے میں خاتون ہے, کہنے لگی کہ مولانا صاحب صبح کا وقت میں دارالعلوم کے دروازے پر بیٹھا, وہ سمجھی شاید چوکیدار ہے. میں نے چلو صحیح ہے, دارالعلوم کا ہی چوکیدار, یہ بھی شرف کی بات ہے. وہ آ کر کہنے لگی قرآن خوانی کے لیے بچے چاہیے. میں نے کیوں؟ کہنا ہمارے ابا کی برسی ہے. میں نے ابا تمہارے مرے پڑھنے ہم جائیں؟ جس کے ابا مرے وہ پڑھے نا, اس لیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا نا کہ مرنے کے بعد اس کے تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں, لیکن اگر اولاد نیک ہے تو نیک بیٹے کے ساتھ باپ کا رشتہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتا.
میں نے اولاد نیک ہونی چاہیے نا. کہنے لگے نہیں یہ تعلم نہیں ہے. میں نے تعلم ہے لیکن تمہارے یہاں قرآن خوانی میں جانے کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. یہاں پر بچے آتے ہیں اپنا پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ہاں یہاں پر وہ حافظ بنیں گے, قاری بنیں گے, عالم بنیں گے, شیخ الامہ بنیں گے, شیخ الاسلام بنیں گے. وہ تمہارے گھروں میں جا کر پڑھنے کے لیے یہاں پر نہیں آتے. کہنے یہ تعلم میں تو بچے ہوتے ہیں. میں نے کہا ہمارے یہاں نہیں ہوتے. پھر میں نے اس کو کہا سامنے بڑا ہائی فائی اسکول ہے, 1,500 2,000 بچے پڑھتے ہیں, بہت بڑا اسکول ہے, جاؤ وہاں سے جا کر 10-20 بچے وہاں سے لے لو. وہ تو اسکول ہے. میں نے کہا مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں, ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور سوچو ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس لیے کہ 1 کلاس سے لے کر میٹرک تک فزکس بھی ہے, کیمسٹری بھی ہے, بایولوجی بھی ہے, اور یہ تمام سبجیکٹ اور مضامین اس کو پڑھائے جاتے ہیں. اگر نہیں پڑھایا جاتا تو اسے قرآن نہیں پڑھایا جاتا. اب اس کو جو پڑھایا گیا بیچارے کو, اس نے کبھی منڈیلا کو, کبھی مدر ٹریسا کو, کبھی جو ہے اس نے, میں نے کہا اس کو کبھی یہ بھی تو بتایا ہوتا نا کہ غزوہ بدر میں سرکار جب جا رہا تھا تو میرے آقا کا چلنے کا انداز کیا تھا. اس کو کبھی بیچارے کو یہ سب باتیں پڑھائی نہیں گئی, اس نے کبھی ان کو پڑھا ہی نہیں. میں نے کہا معاذ اور معوذ کو ہی پڑھ لیتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ مسلمانوں کے بچے ہوتے کیسے. تلواروں کی جھنکاریں ہو رہی تھیں, اور اس جھنکار کے اندر سیدنا عبد الرحمن بن عوف یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیروں کو چھوتا. میں نے جب نظر ڈالی تو دیکھا 2 ننھے منھے بچے اپنے ننھے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کھڑے. کہنے لگے چچا عبد الرحمن ہمیں یہ بتاؤ ان میں ابو جہل کون ہے. میں اپنے مد مقابل سے لڑتے لڑتے میں نے ان سے پوچھا کہ تم اس سے مقابلہ, تمہارا اس سے کیا معاملہ ہے. کہنے لگے ہم نے یہ سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا, اور آج ہم اپنے گھر سے یہ تہیہ اور عزم مصمم کر کے نکلے کہ اس کو واصل جہنم کر کے ہی واپس آئیں گے. اپنے ہاتھ دیکھو, اپنے بازو دیکھو, اپنی تلواریں دیکھو, اور اس کا بازو, اس کی تلوار, اس کے لڑنے کی مہارت دیکھو. تم اس سے مقابلہ کرو گے کیسے. کہنا چچا عبد الرحمن تمہارا کام بتانا ہے, باقی کام ہمارا ہے, اور ہم کو ہلکا نہ سمجھنا. بدر کی وادی میں کھڑے ہیں, ارے کچھ تو ہیں. ہاں یہ تلواروں کی جھنکاروں میں آ کر جو ہم کھڑے ہو گئے نا, کہ جہاں پر خون سے جو ہے وہ نہایا جا رہا, ہم اس میں آ کر کھڑے کچھ تو ہیں. ارے ہماری ماؤں نے جب ہم کو دودھ پلایا تھا بچپن میں تو ساتھ میں عشق رسول کی گٹی بھی عطا کر دی تھی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر وہ گئے, اور جانے کے بعد ابو جہل کو اتنی تلواریں ماری کہ اس کو واصل جہنم کر کے ہی لوٹے. میں نے کہا یہ سارے درس اصل میں ہماری اسکولوں کے اندر تو پڑھائی نہیں گئے. میں نے وہی مسئلہ بتایا, ادھر شیعہ ادھر شیعہ, بیچ میں جو بیٹھے گا تو پھر وہ ہی شیشی بنے گا. اس کے بعد تو اس کو نہیں پتا ناموس رسالت کیا, اسے نہیں پتا ختم نبوت کیا, اور یہاں تک تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ماں باپ کا ادب کیا ہوتا. جس کو قرآن مجید نہیں آتا اس کو ماں باپ کا ادب بھی نہیں آتا. آپ لاکھ اس کو ایجوکیشن اور تربیت کی بات کر لیں, اور تربیت تو میرا قرآن دیتا, اور تربیت تو میرا صاحب قرآن دیتا. اگر ماں باپ کا ادب چاہیے تو پرچیاں لکھ کر آج کل مولانا صاحب کو دے رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ دعا کریں میری اولاد فرما بردار ہو جائے. ہمارے پاس پرچیاں آتی ہیں, قسم خدا کی پرچیاں, آپ دعا کریں کہ اولاد فرما بردار ہو جائے. میں نے کہا میرا رب کسی کو بھی نجس اور پلید پیدا نہیں کرتا, جو بھی پیدا ہوتا ہے اسلام پہ پیدا ہو. فَأَبَوَاهُمَا يُحَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ, اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے, عیسائی بناتے, آتش پرست بناتے, اس کے ماں باپ بناتے. اور اگر تم چاہو تو اپنی اولاد کو ولی بنا دو, اور اگر تم چاہو تو نافرمان بنا دو. اگر قرآن مجید کی 2 آیتوں کا ترجمہ اس کو پتا ہوتا نا تو کبھی باپ کے سامنے بھرم نہیں مارتا. ابا تم تو تھے بیکورڈ, تم کو تو کیا پتا کاروبار کیسے ہوتا. یہ پلازا دیکھ رہا, یہ میں نے کھڑا کیا, تم تو لگے رہے ساری زندگی وہی اپنی چھوٹی سی دکان لے کے, تم کو کاروبار کرنا بھی نہیں آتا. لیکن اگر اس نے دین پڑھا ہوتا نا, جس کو پتا ہوتا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اگر اس کا ترجمہ اس کو آتا کہ باپ کے سامنے ایسے نہیں آنا, باپ کے سامنے ایسے آنا. اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا تو اس کو یہ پتا ہوتا کہ تو جو آج کہہ رہا ہے نا کہ یہ پلازا میں نے کھڑا کیا ہے, تو اس وقت دل میں باپ یہ سوچ رہا ہوتا کہ بیٹا اس پلازے کو کھڑا کرنے کے لیے جن پیروں پر تو کھڑا ہے ان پیروں کو میں نے کھڑا کیا. بے شک. مسئلہ یہاں پر یہ کہ دین سے دور ہوتے چلے گئے. ہم یہ سمجھے کہ جناب ہم نے سال میں 2 نعتیں سرکار کی پڑھ لی تو ہم نے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا. سنو, نبی کی محبت کا ادنا حق میرے رب نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ, نبی کی محبت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان پر تمہارے باپ بھی قربان, تمہارے بیٹے بھی قربان. تو تم تو ہو, باپ بھی قربان, بیٹے بھی قربان. وہ یہ نہ سمجھے کہ 2 دیکھ دینے کے بعد
ہمارا نبی ہم سے راضی ہو جائے گا، ورنہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہیں گے کہ اچھا تم بڑے ہوشیار آئے، تم نے 2 دیگ بریانی کی کھلانے کے بعد یہ سمجھا کہ نبی راضی ہوگا۔ صدیق اکبر تو اپنے تن کے کپڑے دے کر بھی کہتے تھے حضور راضی ہو جائے۔ اپنے تن کے کپڑے تبوک کے موقع پر دینے کے بعد، یہ صدیق اکبر کا مہینہ چل رہا ہے نا، جمادی الثانی 22 تاریخ آپ کا یوم وصال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے پوچھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تیری زندگی کی تمنا کیا؟ ہم میں سے کسی سے پوچھا نا کہ 70-80 سال کا بوڑھا، کہنا آپ کی زندگی کی تمنا کیا رہی؟ کہنا پوتے کے سر پہ سیرا دیکھ لو۔ تو میں نے ابھی تک یہی سوچ رہا یہ پوتے کے سر پہ سیرا دیکھ لے، میں نے کہا سامنے قبر کا گڑھا دکھنے والا ہے اور تو ابھی تک یہی سوچ رہا ہے کہ پوتے کے سر پہ سیرا دیکھ لوں۔ کہنا یہ کون سی؟ کہنا فیملی گیدرنگ ہے۔ میں نے فیملی گیدرنگ میں کیا ہوتا؟ کہنا سیٹرڈے نائٹ فیملی گیدرنگ، سارے ایک ساتھ جمع ہو کر فلم دیکھیں، اس میں مونگ پھلی کھائیں گے، یہ فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر دادا جی بیٹھے ہوئے، ساری پوتی پوتیاں سب کو لے کر، اور وہاں پر گئے۔ میں نے کہا اس کو پتہ نہیں ہے یہ کون سی جگہ پر جانے والا، موت کا کیا بھروسہ، کس گھڑی میں اس کو موت آ جائے اس کا نہیں پتا۔ میں نے کہا اس وقت میں تو اس کی زبان پر بابا جی کا وہ شعر ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے جسے امام اہل سنت نے تحریر فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا، اس لیے کہ اب قبر میں واسطہ ہے ہی انہی سے، سرور کونین سامنے ہوں گے۔ سمجھ ماری آپ کے ہماری یہاں جب کوئی کاروبار کرنے کے لیے آتا ہے قاری مشتاق صاحب، جب کوئی کاروبار کرنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میرے کاروبار کے اندر جتنے بھی چور راستے ان کو بند کرنے کا طریقہ کیا۔ وہ سارے اداروں میں رابطے کرتا ہے، کہنے یہ والا ادارہ آئے گا تو اس کو ایسے خاموش کرانا، اور یہ والا ادارہ آئے تو اس کو ویسے خاموش کرانا۔ میں نے کہا قبر میں جہاں کھڑے ہوگے وہاں پہ نہ حامی ہوگا نہ ناصر ہوگا۔ اگر ہیں تو سرور کونین ہوں گے، بیٹا بھی بھاگ جائے، باپ بھی چلا جائے، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، تو میں نے کہا پھر اس محبت کا کیا کرنا؟ ارے محبت تو ان سے کرو جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ قبر میں بھی ساتھ دوں گا، حشر میں بھی ساتھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ان سے محبت کی جائے نا، ان کی عزت اور ناموس کے لیے بندہ آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جب آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر زندگی کی تمنا کیا رہی، سنے صدیق اکبر کیا کہتے ہیں، سنو آج اس کو یاد کر لو۔ صدیق اکبر کی تمنا کیا رہی کہ جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانے بھر کی نیکیاں ایک پلڑے میں، ابو بکر کی ایک نیکی سب پہ بھاری، سبحان اللہ۔ ایک نیکی سب پہ بھاری، اس لیے کہ میدان جمہوریت اور طرز جمہوریت میں سروں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، لیکن طرز عشق و محبت میں سروں کو کاؤنٹ نہیں، بندوں کو تولا جاتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث اعظم دستگیر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک نیکی سب پہ بھاری۔ سیدی فاروق اعظم کر لیں، تمہیں پتہ ہے وہ نیکی کون سی ہے؟ اب بندہ یہ سمجھے گا ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے نا وہ لبرل طبقہ، کہتے ہیں نیکی یہی ہے ایک گلاس پانی پلایا ہوگا، نیکی یہی ہے کہ کہیں پر لائٹ نہیں ہوگی تو شمع لے کر چلے گا۔ موم بتی والی جو ٹیم ہے وہ تو یہی اسی کو نیکی سمجھتی ہے نا، یہ موم بتی جلا لینا، کوئی مر جائے اس کے لیے موم بتی جلا لینا۔ سنو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو بکر کی وہ ایک نیکی جو سارے جہاں پر بھاری، وہ نیکی ہے کیا؟ کہنا غار ثور میں جب سرور کونین اپنا سر انور صدیق اکبر کی گود میں رکھ کے آرام فرما رہے تھے، کہنے لگے فاروق اعظم کے اتنے قریب سے جمال مصطفیٰ دیکھنے کا اگر شرف ملا ہے تو صدیق اکبر کو ملا۔ سبحان اللہ۔ آقا ان کی گود میں اپنا سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، فاروق اعظم سے رہا نہ گیا تو آپ نے کہہ دیا ابو بکر تیری وہ ایک رات اتنی قیمتی ہے جس پر عمر بھی قربان ہے، عمر کا خاندان بھی قربان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تو ہو گئی ابو بکر کی رات، یہ ہو گئی ابو بکر کی رات۔ فرمایا ابو بکر کا ایک دن بھی ایسا ہے جو تمام دنوں میں افضل ہے۔ فاروق اعظم فرما رہے تمام دنوں میں افضل، ہم یہی سمجھیں گے وہ دن ہوگا جس میں صدیق اکبر نے روزہ رکھا ہوگا، یہ دن وہی ہوگا جس میں صدیق اکبر نے 100 فقیروں کو کھانا کھلایا ہوگا، یہ دن وہی ہوگا کہ جس میں صدیق اکبر نے حج کیا ہوگا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے یہ دن وہ تھا کہ جس میں ابو بکر صدیق نے منکر ختم نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف جو لشکر تیار کیا تھا، فرمایا وہ جہاد کا جو دن تھا وہ تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ منکر ختم نبوت کے خلاف جو جہاد ہوا تھا، فرمایا وہ یمامہ کا دن جو ہے وہ تمام دنوں میں افضل ہے۔ ہماری بہنیں بیٹھی، اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سرور کونین سے محبت کا حصہ صرف مردوں کا عورتوں کا نہیں؟
تو کیا سرکار صرف مردوں کی شفاعت فرمائیں گے عورتیں محروم ہوں گی؟ نہیں، جتنی محبت مردوں نے اپنے نبی سے کر دی اتنی محبت عورتوں نے بھی کر دی. اتنی محبت اپنے نبی سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، میرے سرکار کی جان، میرے سرکار کا جگر، سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا سے جب کسی نے پوچھا کہ کائنات کی سب سے افضل عورت کون ہے، دو لفظوں میں آپ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کائنات کی سب سے افضل اللہ کی بارگاہ میں وہ عورت ہے کہ جس نے کسی مرد کو نہیں دیکھا اور اسے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. سمجھ ماری آپ کے؟ فرمایا کہ جس کو کسی مرد نے نہیں دیکھا اور اس نے کسی مرد کو نہیں دیکھا، فرمایا کائنات کی یہ سب سے افضل ترین عورت ہے. اور سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا، ان کی کیا شان ہے. لیجئے جناب، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابیہ کھڑی ہیں، موقع ہے تبوک کا. صدیق اکبر نے اپنے تن کے کپڑے دے دیے، فاروق اعظم اپنا آدھا مان لیا ہے، عثمان غنی 1000 آپ نے اونٹ اور گھوڑے دیے، 950 اونٹ 50 گھوڑے آپ نے دیے. آج وہ غنی سرکار کی بارگاہ میں دیتا جا رہا، یہاں تک کہ آقا منبر سے جب اترنے لگے نا، پوری قوم یہ تمنا کرتی ہے، دنیا کا ہر مسلمان جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ تمنا کرتا میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے. آج سرکار منبر سے اترتے ہوئے فرما رہے تھے عثمان جا جو کرنا اب تو کرتا رہے، تجھ سے خدا بھی راضی، تجھ سے مصطفیٰ بھی راضی. سبحان اللہ. انہوں نے راضی کر لیا اپنے مان سے سرکار کو اور خدا کو راضی کر لیا. عثمان غنی کہتے جب خدا اور مصطفیٰ دونوں راضی ہو گئے، لاؤ دو تکیہ میں جا رہا ہوں سونے. خدا بھی راضی ہو گئے، مصطفیٰ بھی راضی ہو گئے. ہماری مالدار کیا کہتا بابا چندہ پکڑ جاؤ، جان چھوڑو، یہ ختم نبوت کے مسئلے میں ہمیں نہیں گھسیٹو، ناموس رسالت کے مسئلے میں ہم سے بات نہیں کرو. اب نے تمہیں 1000 روپے چندہ دے دیا ہے نا، میں نے عثمان غنی سے زیادہ تو کسی کا ابا بھی نہیں دے سکتا. عثمان غنی نے وہ دینے کے بعد جس وقت میں تبوک کی صفیں لگ رہی تھی تو صفیں اول کے اندر عثمان غنی کھڑے تھے. کہنے یہاں پر کیا کر رہے؟ کہنے ادھر مال نبی پہ قربان کیا تھا، ادھر جان قربان کروں گا. سبحان اللہ. لبیک لبیک لبیک. اب یہاں پر مسئلہ یہ کہ تبوک کا موقع کہ صحابہ اکرام اپنی جانی ساری پیش کر رہے ہیں. ایک عورت آئی صحابیہ، سرکار کی گود میں اپنے 5 مہینے کا انہوں نے بچہ رکھ دیا. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں، بچہ بھی یتیم ہے، باپ نہیں ہے اس کا، میری کل کائنات یہی ہے. اے سرکار، آپ کی سرکار کی بارگاہ میں تم نے اپنی کل کائنات رکھ دی، بچے کو لانے کے لیے تھوڑی کہا تھا مال مانگا. یہاں پر تو تم نے مارے شرم نبی کے کہ میرے نبی فرمائے کہ مال اور جان کی ضرورت ہے اور میں اپنے نبی کی بارگاہ میں خالی ہاتھ آ جاؤں، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں خالی ہاتھ آ جاؤں. اس جملے کو سمجھیں، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں خالی ہاتھ آ جاؤں. کل قبر میں سرکار نے اگر پوچھ لیا میرے لیے تم نے کیا کیا، میرے لیے تم نے کیا کیا. ابھی شام سے بزرگ تشریف لائے تھے، شیخ عبدالعزیز خطیب شہزادہ غوث پاک، انہوں نے لاہور میں چہلم میں خطاب کیا. اب یقین کریں وہ جب خطاب کے لیے کھڑے ہوئے وہ فرمانے لگے کہ خادم حسین آپ اس کام میں تنا نہیں ہے، پورا شام آپ کے ہاتھ میں بیٹھ کرتا. لبیک لبیک یا رسول اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، لہرا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. یہاں پر وہ صحابیہ جو آج حضور کی دربار میں اپنی غلامی کا وہ پٹا اور اس کا شرف لینے کے لیے آئی، وہ بچہ رکھ دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی سرکار یہی میری کل کائنات ہے، باپ نہیں ہے اس کا، یہی میری کل کائنات، یہی ہے میرا بچہ ہے یہ. آقا آپ نے فرمایا تھا نا کہ کچھ چاہیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھی سوائے میرے اس لختے جگر کے، میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آقا نے فرمایا تلوار چلا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں. مجاہدین کے کسی کام آ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں. یہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ کہنے ظاہر سی بات ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو پھر لائی کیوں ہے؟ کہنے ان آنکھوں میں شرم تھی کہ میرے نبی فرما رہے کہ چاہیے اور میں خالی ہاتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں چلی جاؤں، تو میں نے اپنا یہی لخت جگر رکھ دیا آقا سے. آقا نے فرمایا لے جاؤ اس کو، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو تڑپ کر وہ ماں کہنے لگی کہ حضور اس کو آپ میدان جہاد میں اپنی ڈھال بنا لیجئے گا، یہ 3 تیر تو اپنی پیٹھ پہ برداشت کر لے گا. میں نے اس کو اتنا دودھ تو پلایا، 3 تیر اپنی پیٹھ پر پشت پر برداشت کر لے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا مسکراتے ہوئے لے جا اپنے اس لخت جگر کو، جو تو چاہتی تھی وہ تجھ کو مل گیا.
جب میدان محشر میں تو آ رہی ہوگی تو صدا یہی ہوگی وہ دیکھو شہید کی ماں آ رہی. سبحان اللہ. یہ کردار رہا صحابہ اور صحابیات کا، اور اس انداز میں انہوں نے جو ہے وہ زندگیاں گزاری ہیں. اور سنیو، یاد رکھنا، مجھے کوئی صاحب کہنے لگے کہ ناموس رسالت کے مسئلے میں اور ختم نبوت کے مسئلے میں پوری دنیا کے اندر مسلمان نہیں ہے، اور صرف تم لوگوں کو یہ مسئلہ اٹھ رہا ہوتا ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ. میں نے کہا یہ شرف کی بات ہے سرکار جس پہ کرم کر دے. سبحان اللہ. یہ تو شرف کی بات ہے کہ جس کو حضور کی غلامی کا شرف مل جائے. قاضی علم الدین کو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ کیا کام کرے گا؟ قاضی ملک ممتاز قادری کے لیے کوئی کہہ سکتا تھا کہ دنیا اس کو کتنی عزت عطا کرے گی؟ میں نے کہا یہ شرف کی بات ہے سرکار جسے چن لے. سلطان نور الدین زنگی کا نام آپ نے سنا، جس کے ایک مرید کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا. سلطان نور الدین زنگی نکلے اس وقت کہ جب دو یہودی سرور کونین کی قبر انور کی جانب بڑھے تھے اور ان کا ارادہ گستاخی کا تھا حضور کے جسم مبارک کے ساتھ. آپ نے پوری اپنی انٹیلیجنس لگا کر، اس لیے انہوں نے بھید بدلا ہوا تھا. یہودی تھے، لباس سعودی تھا، بھید انہوں نے اپنا پورا بھید جو ہے وہ بدلا ہوا تھا. آپ نے بھی پوری اپنی انٹیلیجنس لگا کے ان دونوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ایک گھوڑا ادھر ہے اور ایک ادھر، بیچ میں سے چیر کے رکھ دیا تھا نور الدین زنگی نے. اور اس کے بعد جب نکلے آپ بازار میں تو مسکرانے لگے. لوگوں نے کہا حضور اتنی بڑی بڑی فتوحات آپ کے ہاتھوں پر ہوئی لیکن اتنا خوش آپ کبھی نہیں ہوئے. ابھی اتنا خوش ہونے کی آپ کی یہ سبب اور وجہ کیا ہے؟ تاریخی جملہ اس وقت نور الدین زنگی نے فرمایا، سرکار کو نوکروں کی کمی نہیں، یہ تو حضور کا کرم ہو گیا کہ مجھ پہ نظر پڑ گئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ. میں اپنی قوم سے، اپنے سنیوں سے، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، اپنے دوستوں بزرگوں سے میں آج اس موقع پر یہی درخواست کروں گا، خدا را دین کی طرف آؤ، پڑھاؤ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، دین پڑھاؤ. ٹینشن نہیں لو دنیا کیسے گزرے گی، ٹینشن نہیں لو دنیا کیسے گزرے گی. میں نے کہا کہ قاری مشتاق کا بیٹا جو میرے سامنے جس نے حفظ کیا، آج وہ خطاب کر رہا تھا اور آپ مجھ سے پوچھے میرا دل کتنا خوش تھا کہ آج جب کراچی کے ایک گھر کے اندر ایسا عالم پیدا ہوا اور ہر گھر کے اندر اس طرح سے حق بولنے والے علماء جب پیدا ہونے لگ جائیں گے، قسم خدا کی زیادہ نہیں، صرف شہر کراچی انشاءاللہ پوری دنیا کے گستاخوں کے لیے کافی ہوگا. انشاءاللہ. انشاءاللہ رب کریم نے یہ طاقت مسلمانوں کو عطا کی ہے. یہ ذہن میں رکھنا، کام کیا تمہارے بزرگوں نے. اور کبھی اگر دل بیٹھنے لگے نا، سامنے والوں کی تنزیہ گفتگو آنے لگ جائے، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں. اپنے بزرگوں کی فہرست پہ نظر ڈالنا، اپنے بزرگوں کی فہرست پہ نظر ڈالنا، دیکھنا تمہارے بزرگوں کا کردار کتنا اعلیٰ ہے. زمزم کی طرح شفاف ان کا کردار ہے کہ کس طرح سے انہوں نے دین کا دفاع کیا. جس وقت میں یزیدیت تھی تو مولا حسین کربلا میں کھڑے ہوئے تھے. جس وقت میں راجہ داہر تھا تو محمد بن قاسم سامنے کھڑے تھے. راجہ راؤ کے سامنے داتا علی اجمیری تھے. پرتھوی جوگی کے سامنے معین الدین اجمیری تھے. جس وقت میں معتزلہ رافضیت بڑھنے لگی تو شیخ عبد القادر جیلانی میدان میں کھڑے تھے. جس وقت میں آئے سلیبی صلاح الدین ایوبی کھڑے تھے. سومنات کا قلعہ گرانے کے لیے محمود غزنوی کھڑے تھے. جس وقت میں ہندو نواز اکبر جیسا بادشاہ آیا، مجدد الثانی سامنے کھڑے تھے. اور جس وقت میں قادیانیت بڑھنے لگی، پیر مہر علی شاہ گولڑوی کھڑے تھے. نجدیت کو روکنے کے لیے احمد رضا خان بنوانے کے لیے کھڑے تھے. اور جب تاثیر جیسے شیطان ہوئے، ملک ممتاز قادری کھڑے تھے. اور جب دنیا میں گستاخی اٹھنے لگی، میرے خدا نے خادم حسین رضوی کو بھیج دیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.